دیکھیں مشکات الآثار 145 اور اس میں حدیث نہیں ہے، اللہ کے قرآن کی آیت ہے۔ من افضل ابواب البر ذکر اللہ، نیکی کے بابوں میں سے، اہم بابوں میں سے، افضل بابوں میں سے اللہ کا ذکر بھی ہے۔ اللہ کا ذکر افضل ابواب میں رکھا اس لیے کہ نیکیوں کا بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ نیکیاں صرف بیان کے واسطے نہیں ہیں، یہ عمل کے واسطے ہیں۔ عمل ہوگا تو یہ نیکیاں کام آئیں گی، ورنہ پڑھو نہ پڑھو یہ تو لکھی ہوئی ہیں ہی، کتاب کے نقوش موجود ہیں، اس پر عمل سے کتاب کے نقوش ہمارے کام آئیں گے۔ دیکھیے اللہ کے قرآن میں اللہ کے ذکر کے لیے کیا کہا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، قضیتم الصلاۃ، جب تم نماز ادا کر چکو، فاذکروا اللہ، تو اللہ رب العزت کا تذکرہ، اللہ رب العزت کی یاد اور ذکر کر لیا کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا تذکرہ کرو، اللہ کی یاد کرو۔ کس شکل میں؟ کہتے ہیں کوئی قید نہیں، قیاماً کھڑے کھڑے بھی کر سکتے ہو، وقعوداً بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہو، وعلی جنوبکم لیٹے لیٹے بھی کر سکتے ہو۔ یہ اللہ رب العزت کا ذکر ہر حال میں ہے، ہر حال کے لیے بیٹھے کھڑے لیٹے، یہ تین ہی انسان کی حالتیں ہوتی ہیں، ان تین حالتوں سے انسان باہر نہیں ہو سکتا، یا تو کھڑا ہوگا، یا بیٹھا ہوگا، یا لیٹا ہوگا۔ ایسا کوئی آدمی نہیں، نہ کھڑا ہے، نہ بیٹھا ہے، نہ لیٹا ہے، اس طرح کا نہیں ہوتا۔ اب یہ ذکر و اذکار کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، اس کا مطلب یہ بن گیا کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کا ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ غور کریں، اللہ نے فرائض کو اتارا ہے، عبادتوں کو اتارا ہے۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ جو عبادات ہیں ان کی لمٹ ہے، وہ لمیٹیڈ ہیں، ان لمیٹیڈ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ فرض نماز 5 ہی وقت ہے، 6 وقت کی نماز فرض نہیں ہے، اس کی لمٹ ہے۔ ظہر میں 4 رکعت فرض ہیں، مسافر ہوں تو 2 رکعت فرض ہیں، یہ لمٹ طے ہیں۔ کوئی کہہ لے کہ صاحب میں تو سفر میں نہ رہتے ہوئے، اپنے گھر پر رہتے ہوئے 4 کی جگہ 2 پڑھوں گا، تو نہیں ہوگی۔ یا سفر میں جانے کے بعد یوں کہے میں تو 2 نہیں پڑھتا ظہر کی، میں تو 4 ہی پڑھوں گا، تو اس کی بھی نہیں ہوگی۔ لمیٹیڈ ہے، ان لمیٹیڈ نہیں کر سکتے۔ 4 رکعت سنت ہیں، 4 فرض ہیں، ظہر میں 2 سنت 2 نفل ہیں، یہ سب لمیٹیڈ ہے۔ لیکن کوئی آدمی ان کو فرائض کو ان لمیٹیڈ کرنے لگے کہ میں عصر کی نماز 6 رکعت فرض ادا کرنا چاہتا ہوں، اب ظاہر سی بات ہے 6 رکعت فرض ادا کس طریقے سے ہوگی؟ یا کوئی آدمی کہنے لگے کہ میں فجر کے وقت میں 2 رکعت فرض ہیں، میں اس کو 4 رکعت ادا کرنا چاہتا ہوں، تو نہیں ہوگی، چونکہ لمٹ طے ہے اللہ کی طرف سے، اس کو نہیں کر سکتے چینج۔ لیکن اب آ جائیے، اللہ کے ذکر کی کوئی لمٹ نہیں۔ کوئی آپ سے کہے کہ کلام پاک کتنا پڑھنا ہے، آپ کہیں گے جتنا چاہے پڑھ لو، کہ نہیں ایک ہی پارہ پڑھنا ہے، بھی ایک پارے سے زیادہ 1 رکوع نہ ہو جائے، یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہیں گے 1 پارہ پڑھو، موقع ہے 2 پڑھو، پھر موقع ہے 4 پڑھو، اور موقع اللہ نے دیا 6 پڑھو، اور موقع دیا 10 پڑھو، اور موقع دیا 50 پڑھو۔ آپ جتنے بھی جو ہے پڑھ سکتے ہیں، کوئی 30 پارے پر کلام پاک ختم، دوبارہ ہو جائے گا شروع، دوبارہ سے 20 پارے پڑھ لو۔ تو قرآن پڑھنے کی، قرآن بھی ذکر ہے، بلکہ افضل الذکر ہے، اس سے بڑا ذکر نہیں ہے۔ اتنا بڑا ذکر ہے کہ کسی انسان کو قرآن کی مشغولی کی وجہ سے اگر دوسری عبادتوں کا ٹائم نہیں ملتا، نہ دعا کرنے کا ٹائم ملتا، وہ آدمی دعا کے موقع پر بھی اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔
اسی طریقے سے دعا نہیں کرتا اور دعا کی جگہ پر اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اسی طریقے سے اور ذکر و اذکار، تیسرا کلمہ، استغفار، درود شریف وغیرہ نہیں پڑھتا، ان سب کی جگہ بھی اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ آپ نے وہ روایت، عام کتاب ہے یہ فضائل اعمال، اس میں آپ نے روایت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں سے زیادہ اور دعا کرنے والوں سے زیادہ اس قرآن پڑھنے والے کو دے دیتا ہے کہ قرآن کریم کی مشغولی کی وجہ سے ان چیزوں کا ٹائم نہیں ملتا تو اس کو اللہ کی طرف سے ثواب زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے بڑا ذکر اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے قرآن کی مشغولی بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ ایک استاد اگر بچوں کو پڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن کا پڑھنا پڑھانا، اس کی تفسیر کا پڑھنا پڑھانا، اس کے حروف کی ادائیگی کا پڑھنا پڑھانا، اس کے الفاظ کا پڑھنا پڑھانا، اور اس کے جو بھی چیزیں ہیں کلام پاک سے ریلیٹڈ، وہ ساری چیزوں کو پڑھانے والا شخص اگر اس کو 3 تسبیحات صبح کی، 3 تسبیحات شام کی، یا اس کے علاوہ ذکر و اذکار وغیرہ ان سب چیزوں کا سمے نہیں ملتا، یا وہ دعا نہیں کرتا، گھنٹوں بیٹھ کر کے دعائیں نہیں مانگتا چونکہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے اس کو کلام پاک پڑھنا، پڑھانا یا سننا، سنانا، یا خود اس میں لگا ہوا ہے، تو کہیں گے آپ ذکر و اذکار نہ کریں، آپ اللہ کا قرآن پڑھنا پڑھانا کریں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں سے زیادہ، دعا مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ یہ فضائل اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس لیے ذکر و اذکار میں افضل ذکر اللہ کے کلام کو کہا گیا ہے، اور اگر اللہ نے کسی کو وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے، تو اللہ کا قرآن بھی پڑھے، اللہ کا قرآن بھی پڑھائے، 3 تسبیحات صبح کی، 3 تسبیحات شام کی پڑھے، لیکن 3 تسبیحات کی وجہ سے کلام پاک کا حرج نہیں ہونا چاہیے کہ 3 تسبیحات میں آدھا گھنٹہ لگا اور کلام پاک میں اس نے کلام پاک کو پڑھا ہی نہیں صبح شام تک، تو یہ بات غلط ہے۔ وہ آدھا گھنٹہ جو ہے اب کلام پاک کو دیا جائے گا اور ذکر و اذکار کے ٹائم کو نکالا جائے گا، اور یہ جو کلام پاک کا پڑھنا پڑھانا ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے، ذکر و اذکار سے زیادہ اہم ہے۔ ایک بات تو آپ یہ نوٹ کر لیجئے، لیکن کلام پاک میں بھی کچھ لمٹ بندھی ہوئی ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ جس حالت میں غسل فرض ہے اس حالت میں اللہ کا قرآن نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر وضو نہیں ہے تو اللہ کا قرآن پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ بنا وضو قرآن پڑھا جا سکتا ہے، چھوا نہیں جا سکتا، قرآن چھو نہیں سکتے، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے 3 تسبیحات، تیسرا کلمہ، استغفار، درود شریف وغیرہ کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، ہر حال میں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلام پاک کا جو پڑھنا پڑھانا ہے، اصل میں قرآن ایک ذکر ہے، اور ذکر بھی ایسا بھاری والا ذکر ہے۔ بھاری مطلب اس میں جو نور ہے وہ ثقیل ہے، کلام پاک کا جو نور ہے وہ ثقیل ہے۔ ثقیل کا مطلب یہ کہ بھاری ہے، بہت زیادہ، دل دماغ پر اس کا بھاری پن رہتا ہے۔ تو اکابرین یوں کہتے ہیں کہ کبھی کبھی، جیسے مولانا فیض الفقار نقشبندی صاحب نے اس بات کو بیان کیا، حضرت نے فرمایا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلام پاک کے پڑھنے پڑھانے والے بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ بھی صبح شام تک اذکار کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، ساری چیزیں جو کلام پاک سے بڑا ذکر ہے، اور ہم صبح شام تو قرآن کے پڑھنے پڑھنے سنانے میں رہتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا من گناہ کی طرف کر جاتا ہے، تو آخر یہ کیا بات ہے؟ اگر دل میں نور ہوتا اور دل میں ایمان جو ہے اس طریقے سے ہوتا تو ظاہر سی بات ہے گناہ سے آدمی دور بھاگتا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت مولانا فیض الفقار نقشبندی صاحب سے کسی نے یہ کہا کہ حضرت میرا 18 گھنٹے کلام پاک پڑھنے پڑھانے کا معمول ہے، 18 گھنٹے، لیکن گناہ کی طرف پھر بھی رغبت ہو جاتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو حضرت نے یہی جواب دیا کہ کلام پاک جو آپ پڑھنا پڑھانا کر رہے ہیں، اصل میں اس کا جو نور ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کا ہے، اور اتنا زبردست نور ہے کہ وہ ہر ایک سے برداشت نہیں ہوتا، تو اس سے پہلے چھوٹے چھوٹا جو نور ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے، اور ایک ایک سیڑھی چڑھتے 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 پھر اوپر پہنچنا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا کلام پاک کے پڑھنے پڑھانے کو کم کرو، اور 3 تسبیحات وغیرہ جو ہے یہ ہلکے نور والی ہے،
درود شریف ہے، استغفار ہے، اور جو ہے تیسرا کلمہ ہے، 3 تسبیحات جو ہے تسبیح، اس کی پابندی کیجئے۔ اس کا نور ہلکا ہے، اور آپ کا چونکہ دل اور دماغ ہلکے نور کو برداشت کر سکتا، زیادہ بڑے نور کو برداشت نہیں کر پا رہا، لہذا اب ان سے ذکر و اذکار کے لیے کہا گیا، تو ان کا جو ہلکا والا نور انہوں نے لینا حاصل کرنا شروع کیا، دھیرے 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 ان کا دل پھر ایسا ہو گیا کہ اللہ کے قرآن کے نور کو برداشت کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی کلام پاک کو پڑھنا کرتا ہو، اس کے نور کو آبزرو بھی کر رہا ہو، برداشت بھی کر رہا ہو، اور وہ نور اس کے دل کے اندر بیٹھ بھی گیا ہو، اور گناہ کی رغبت اس کو ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ گناہ چاہے ہو جائے جانے میں، لیکن گناہ کی رغبت نہیں ہوتی۔ اگر رغبت ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے آپ جو ذکر و اذکار ہے، 3 تسبیحات وغیرہ، ان ساری چیزوں کو کر کے اپنے دل کے نور کو اس لائق بنا لیں، اور وہ نور جب اس لائق بنے گا، پھر کلام پاک کا نور اس کے اندر بیٹھ سکتا ہے، جم سکتا ہے۔ اور جس کے دل میں کلام پاک کا نور جم گیا، بیٹھ گیا، تو اس کا جو ہے دل اتنا زبردست ہو جائے گا کہ ہر وقت اسے نور ہی نور محسوس ہوگا، چلے گا تو نور، بیٹھے گا تو نور، دل میں ایسی امنگ سی، ایسی خوشی سی محسوس ہوگی اس کو۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پہلے 3 تسبیحات وغیرہ ذکر و اذکار کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی آدمی کسی شیخ کے پاس جاتا ہے، بیعت ہوتا ہے، بیعت ہونے میں اس کو 3 تسبیحات وغیرہ، چھوٹی چھوٹی 3 تسبیحات دی جاتی ہیں، تاکہ پہلے اس کا دل کے اندر نور آنا تو شروع ہو۔ ڈائریکٹ اتنا بھاری والا اس کو دے دینا کہ بھی تمہیں 3 سپارے پڑھنے روزانہ، کہ ذکر و اذکار نہیں، کچھ نہیں کرنا، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کون سا ذکر ہے، اور یوں کہہ کر کہ کلام پاک دے دے، اور کلام پاک کا نور اس کو برداشت نہیں ہوگا، وہ اس کو گناہوں سے نہیں روک سکتا، چونکہ وہ آبزرو نہیں ہوتا ایک دم سے۔ ہاں، جب چھوٹے چھوٹے نور برداشت ہو جائیں گے، 3 تسبیحات کے نور برداشت کرے گا، اب وہ جو بڑا نور ہے اللہ کا قرآن کا، جب وہ اس کو پڑھے گا اللہ کے نور کو، تو ایسے علوم کھلنے شروع ہو جاتے ہیں بے پناہ۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ فضائل اعمال کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے اسی کے اوپر، کہ ایک شیخ نے اپنے مرید سے یہ کہا کہ تمہیں قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں، بالکل نہیں پڑھنا، چھوڑ دو۔ اب جو کہ یہ تو شیخ تھے، انہوں نے ان کی بات مانی کہ ٹھیک ہے جی، میں نہیں پڑھتا۔ ان کی شکایت یہ تھی کہ میں جو ہے کلام پاک پڑھتا ہوں، لیکن مجھ پر علوم نہیں کھلتے، ان پر کوئی بات نہیں کھلتی، قرآن شریف پڑھنے کے بعد بھی میرے اندر وہ بات پیدا نہیں ہو رہی جو کہ پیدا ہونی چاہیے۔ انہوں نے فوراً اس بات کو پہچان لیا کہ جو نور ہے، یہ بھاری نور ہے، یہ ان کے دل دماغ ان کا اس نور کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے۔ فوراً محسوس کر لیا، کہا کہ اس کو چھوڑ دو، فی الحال اللہ کے قرآن کا پڑھنا چھوڑو۔ لوگوں میں شور مچ گیا، لو جی یہ ہے شیخ، اللہ کے قرآن کے پڑھنے کو منع کر دیا، ایسے ہوتے ہیں شیخ، لو جی ہو گیا کام، ایسے شیخوں کو تو اللہ لعنت کرے، یہ کرے وہ کرے۔ اس قدر ان کے شیخ کو لوگوں نے الٹا سیدھا کہا کہ بتائیے اللہ کے قرآن کے پڑھنے کو منع کر رہے ہیں، سارے شیخ تو کہتے ہیں پڑھو، یہ کہہ رہے ہیں کہ مت پڑھو۔ اب انہوں نے شیخ نے اللہ کے قرآن کو روک کر کے ذکر و اذکار دیے انہیں، کچھ ہلکے والے، ان ذکر و اذکار سے ان کا دل بننا شروع ہوا، چونکہ وہ تو شیخ اور مرید تھے، وہ تو بات ظاہر سی بات ہے مانیں گے، چونکہ شیخ کی باتوں میں حکمت ہوتی، لیکن جو مرید نہیں ہے وہ تو الٹا سیدھا کہیں گے۔ انہوں نے دبا کر کے الٹا سیدھا کہا، گالی گلوچ ملی بہت انہیں شیخ کو، لیکن بہرحال وہ عمل کرتے رہے۔ جیسے شیخ نے کہا تھا، قرآن چھوڑا، ذکر و اذکار میں لگ گئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد میں ذکر و اذکار کی وجہ سے وہ جو چھوٹا والا نور ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، وہ چھوٹا والا نور اس کے دل دماغ میں بیٹھنا شروع ہو گیا۔ اب دل دماغ میں بیٹھا 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 بیٹھا، پھر اور بیٹھا اور بیٹھا۔ ان 3 تسبیحات نے اس کے دل کو ایسا منور کر دیا، اب اس نور کو کنٹرول کرنے کے لائق بن گیا۔ کہتے ہیں پھر شیخ نے ایک دن مجھ سے کہا کہ تم اللہ کا قرآن پڑھو، اب پڑھو۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں قرآن کریم لے کر کے بیٹھا، تو اس میں سے میں جب آیت پڑھ رہا ہوں، میرے اوپر علوم کی بارش ہو رہی ہے، ایسے نکل نکل کر کے علوم میری طرف آ رہے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ کس قدر علوم اللہ کے قرآن کے میرے اوپر نچھاور ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیز کب پیدا ہوگی؟ جب چھوٹے والے نور کو حاصل کر کے بڑے والے نور کو حاصل کرنے کی طاقت ہو جائے گی۔ اس کو آپ موٹے سے بات سے سمجھ لیجئے۔ بخاری شریف میں اگر آپ کو اول کلاس کے اندر پڑھانے لگوں تو ظاہر سی بات ہے کیا ہوگا؟ آپ کو
आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए छोटे वाली चीजें लेंगे पहले, इल्म नहू, इल्म सर्फ, अरबिया, अरबिया, इस तरह की चीजें आपको पढ़ाते हैं, ताकि धीरे 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 सारी किताब पढ़ते पढ़ते फिर दोम की किताब, सोम की किताब, चादर की किताब, फिर इस लायक आप जो है हो जाते हैं कि फिर आप बुखारी शरीफ वगैरह को समझ सकते हैं, ये सारी चीजों को आप ले सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर कोई आदमी कह ले कि साहब बुखारी तो है, हदीसी तो है, पढ़ा दो, क्या दिक्कत है, अरबी अव्वल में पढ़ाओ, तो उससे कहा जाएगा भाई इनके कंट्रोल से बाहर है। इन्हें किस तरीके से बताया जाएगा, इमाम शाफी का मसलक ये, इमाम अबू हनीफा का मसलक ये, इमाम मालिक का मसलक ये है, और उनके मसलक में ये है, और उसका जवाब ये है, और उसमें ये है, क्या क्या बातें बताई जाएंगी, उससे क्या फायदा होगा? उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों को धीरे धीरे पहले इल्म नहव, इल्म सर्फ, जो उलूम छोटे छोटे हैं, धीरे धीरे फिर अगले उलूम दो में थोड़े से इससे भारी होते हैं, 100 मुझसे भारी होता, 4 मुझसे भारी होता, उसके बाद अब इस लायक हो जाते हैं कि आप जो है बुखारी शरीफ वगैरह का पढ़ना पढ़ाना कर सकते हैं। अब ये नहीं कि साहब जब हमें कुरान और हदीस ही पढ़ाना तो इल्म नहू क्यों पढ़े, इल्म सर्फ क्यों पढ़े, मिनहाल अरबिया क्यों पढ़े, इफ्तार अरबिया क्यों पढ़े, हमें तो डायरेक्ट कुरान और हदीस दे दो। डायरेक्ट नहीं दिया जाता, इसलिए कि छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व हो जाएंगी, दिल आपका कबूल कर लेगा, दिमाग आपका मानेगा, तो अगली बातें भी मानने लायक बन जाएगा। यही वजह है कि जिक्र अस्कार पहले छोटे छोटे करने चाहिए। 3 तस्बीहात बड़ी अहम है, 3 तस्बीहात इस कदर अहम है कि मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। इन 3 तस्बीहात में इतना नूर बसा हुआ है, इतना नूर बसा हुआ है कि कोई आदमी अगर सुबह शाम ये 3 तस्बीहात वक्त निकाल करके तीसरे कलमे की, इस्तिग़फ़ार की, दरूद शरीफ की, अगर इसको पढ़ ले सुकून से, ये नहीं कि साहब यूं करके सुभान अल्लाह, हाँ जी खैरियत से, हाँ जी खाना बना लो, हाँ जी अल्लाह, हाँ जी, ये नहीं चलेगा। बातें भी चल रही हैं, जिक्र भी चल रहा है, ये सारी बातें नहीं होंगी। लिहाजा इस तरह का जो है मामला नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हमें अलग से ही सुकून से बैठना पड़ेगा। जिक्र अस्कार करते वक्त में बात नहीं होनी चाहिए। बातें करते करते जिक्र करने से वो नूर कटता रहता है। आपने मान लीजिए आप जो है तस्बीह पढ़ रहे हैं बड़े सुकून से, 5 मिनट हो गए पढ़ते 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 पढ़ते, अब आपका दिल के अंदर नूर आना शुरू हुआ है, बनना बनाना दिल शुरू हुआ है, अब चल रहा है, नूर बढ़ रहा है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, नूर बढ़ रहा है। अचानक से आपने क्या किया, आपने बीच में बात कर ली, अम्मी जी, भैया जी, बहना जी, किसी से आपने जैसे ही बात की तो वो जो आ रहा था वो कट हो गया। अब आपको दोबारा उसको जोड़ने के लिए फिर आप 5-10 मिनट तक लगातार जिक्र अस्कार करेंगे, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, फिर वो आना शुरू होगा, फिर आपने बात कर ली, तो बार बार कट होता रहता है। इसीलिए इस जिक्र का सवाब तो मिलेगा, क्योंकि सवाब जितना पढ़ोगे उतना मिल जाएगा, लेकिन जो दिल बनने वाली बात है कि जो दिल को बना देता है जिक्र अस्कार, दिल में नूर पैदा कर देता है, अमाल पर खड़ा कर देता है, अल्लाह के कुरान के नूर को बर्दाश्त करने के काबिल बना देता है, वो बात पैदा नहीं हो सकती, याद रखना। इसलिए आप लोग खास तौर से नियत करो कि 3 तस्बीहात की पाबंदी करें। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अजान पर उठना पड़ेगा। आप अगर सुबह की अजान मान लीजिए 5:32 पर थी आज, हाँ लगे 35 पर हुई है, तो 5:35 पर आप उठ गए, फारिग हुए, उसके बाद में दो रकात सुन्नत पढ़नी, 2 रकात फर्ज पढ़ने। आपको जल्दी फारिग होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं मर्द हजरात वाली नमाज अलग है, औरतों की नमाज अलग है। औरतों को जरूरत नहीं है अजान की भी, टाइम हो गया, मोबाइल से कुछ सिस्टम ऐसा बना ले, हम लोग अपने घर में रखते हैं, कशकोल उर्दू के नाम से एक ऐप है, कशकोल उर्दू, ये बहुत अच्छी ऐप है और अक्सर इसको उलमा ही इस्तेमाल करते हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें हर नमाज का अव्वल वक्त लिखा हुआ होता है, हर नमाज का अव्वल वक्त, तो आप उसमें देख लें, अव्वल वक्त शुरू हो गया, 2 मिनट का गैप कर लें। मान लीजिए 32 पर हो रहा है सुबह का टाइम शुरू, 5:32 पर, तो आप 5:34 कर लें, 2 मिनट का गैप जरूरी है बतौर एहतियात के। तो अब ये जो है, अब आप नमाज पढ़ने, अजान का भी इंतजार नहीं करना आपको। मान लीजिए 12:30 बजे हर मौसम में, 12:32 हर मौसम में जोहर का टाइम शुरू हो जाता है। अगर से 12 बजे भी शुरू होता है, 12:15 में शुरू होता है, 12:20 से 12:25, 12:26 हर तरह से होता है, लेकिन 12:30 से 12:30 तो हर हाल में शुरू हो ही जाता, हर मौसम में, पूरे के पूरे साल। तो आपको चाहिए कि आप उसी तरह से
12:30 کے بعد میں اپنی ظہر کی نماز ادا کر لیں. آپ اول وقت میں ادا کر لیں, آپ کو کوئی اذان سے کوئی مسئلہ آپ کا نہیں ہے کہ اذان ہوگی تبھی آپ کی نماز ہوگی, یہ نہیں. اذان صرف مرد حضرات کو مسجد میں بلانے کے لیے ہوتی ہے, آپ کے لیے نہیں. اب کیا کرنا پڑے گا, آپ کو صبح فجر میں اذان پر اٹھیں گے, فارغ ہو کر آپ اپنی نماز سے فارغ ہو جائیں گے. اب آپ کے لیے اشراق تک کے لیے بہت ٹائم ہے. اشراق کی جب ٹائم شروع ہوگا, لگ بھگ مان لیجیے آپ تقریباً 6:56 کے لگ بھگ ہو رہا ہے ٹائم شروع اشراق کا, مان لیجیے آپ. تو اشراق کا شروع نہیں, اس کا ختم. اب اس کے بعد میں آپ حساب لگائیں گے 20 منٹ کا ٹائم, تو اس وقت تک 7:00 لگ بھگ 14 یا 12-13 تک اس ٹائم اشراق کا ٹائم شروع ہو جائے گا. تو کہتے ہیں اتنی دیر تک آپ تسبیح پڑھ لیں. اب آپ کی 25 منٹ میں ہو جائے, 30 منٹ میں ہو جائے, اتنا ٹائم نہیں لگے گا. خیر, اب جو ٹائم بچا ہے اللہ کا قرآن لے کے بیٹھو. پہلے یہ کرو ذکر, اس کے بعد اللہ کا قرآن لے کے بیٹھو. تو اس ذکر سے آپ اس لائق بن جائیں گے کہ آپ کا دل کے اندر نور آنا شروع ہو جائے گا. پھر دیکھیں انشاءاللہ کہ آپ کا ذکر و اذکار کرنے میں کتنا لطف آئے گا, اور گناہوں سے بچنے میں کتنا مزہ آئے گا. گناہ کرنے میں اتنا مزہ نہیں جتنا گناہوں سے بچانے میں مزہ آئے گا. اور یہ مزہ جو لوگ لے چکے ہیں, اسی لیے تو گناہوں سے بچتے ہیں. گناہوں سے بچنے میں جتنا مزہ آتا ہے, گناہ کرنے میں اتنا مزہ نہیں ہے. بات سچی ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کو ذکر و اذکار کرنے پڑیں گے. تو 3 تسبیحات آپ کو پڑھنی ہے, یہ میں آپ کو دے رہا ہوں سبق, آپ جو ہے اس کو غور سے سنیں. 3 تسبیحات کون کون سی؟ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہاں تک پڑھ سکتے ہیں. زیادہ بہتر یہی ہے, لیکن اگر آپ چاہیں تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. بعض روایتوں میں اتنا بھی ہے, لیکن بہرحال اگر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے تو 99 بیماریوں سے شفا ہے. اور حل کی بیماری یہ ہے غم اور افسوس, آپ نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر, تو یہ بھی ساتھ ساتھ میں ہو جائے گا. اس کے بعد فارغ ہو کر کے آپ جو پڑھیں گے درود شریف لے لیجیے. آپ یہ حساب ہے اس کا. ایک تو درود شریف میں افضل درود ہے نماز والا, لیکن ظاہر سی بات اس میں ٹائم بہت لگتا. اللہم صلی اللہم بارک دونوں مل کر کے ایک درود ہے, درود ابراہیمی کہتے ہیں اسے, تو ٹائم لگے گا. تو آپ کو جو درود ہو یاد اسے آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم, اسے آپ پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم, اسے آپ پڑھ سکتے ہیں. بہتر ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں. آل کا لفظ بھی لائیں, حضور کے اہل بیت کو درود شریف میں رکھا کریں, اس لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کو رکھنا چاہیے. تو یہ بہرحال درود شریف چھوٹا والا ہے, آپ اس پڑھ سکتے ہیں. پھر استغفار کیا پڑھنے, استغفار میں جو آپ کی مرضی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ٹائم نہیں ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ سب آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں, کوئی دقت والی بات نہیں. یہ 3 تسبیحات آپ کو جو ہے پڑھنی ہے انشاءاللہ صبح شام. پھر آپ دیکھیں آپ کے پڑھنے میں مزہ آئے گا. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, یہ الگ سے ہٹ کر ہے. آپ جب یہ 3 تسبیحات پڑھیں گے من لگا کر کے, بنا بیچ میں بولے بات چیت کیے بغیر, آپ دیکھیں گے سبق بھی یاد ہوگا. اور لائنیں کی لائنیں, عربی لائنیں آپ کو ایسے یاد ہو جائیں گی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مجھے عربی لائنیں یاد ہو کب گئی. آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا, تو آپ کو بعد میں لگے گا پتا کہ مجھے تو یہ یاد ہے, مجھے تو یہ سبھی یاد ہے بغیر دیکھے. اور ایسا ہوتا ہے, ہاں ایسا ہوتا ہے. جب آدمی دل صاف ہو جاتا, جتنا دل صاف ہوگا اتنی عربی عبارتیں یاد ہونی شروع ہو جاتی ہیں بغیر دیکھے, اپنے آپ بغیر رٹے ہی یاد ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے استاد امام وکیع رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا, سوال کیا, شکوت الی وکیع سوء حفظی, کہ میرا حافظہ بڑا خراب ہے. تو کہتے ہیں استاد نے مجھے یوں کہا, وَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي, مجھے وصیت کی گناہوں کو چھوڑنے کی. فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ, اس لیے کہ علم اللہ کے نور کا حصہ ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي, اور اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جا سکتا. جب آپ ذکر و اذکار کریں گے دل بنے گا, گناہ چھوٹیں گے, اور گناہ آپ کے چھوٹے تو انشاءاللہ دل آپ کا صاف ہو جائے گا. امام شافعی سے یہ بات مجھے پہنچی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام شافعی جب یاد کرتے تھے کتاب کو تو اگلے پیج پر ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے.
اگلے پیج پر، کہیں ایسا نہ ہو اس پیج سے پہلے اس پیج پر نگاہ پڑ جائے، نگاہ پڑتے ہی یاد ہو جائے گا۔ تو ایسا ذہن کرنے کے لیے آپ کو یہ گولڈن چانس ہے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے اپنے دل کو بنائیں، دل بنے گا تو گناہ چھوٹیں گے، گناہ چھوٹیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا، یادداشت بہت مضبوط ہو جائے گی۔ لوگ عمل پوچھتے ہیں کہ ایسا عمل بتاؤ جس سے یادداشت مضبوط ہو جائے، اور قسم خدا کی گناہ کو چھوڑے بغیر یادداشت کی مضبوطی کا معاملہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ گناہ چھوڑ دیجئے، ذکر و اذکار میں لگ جائیے، نور دل میں پیدا ہوگا، یہی نور اس نور کو حاصل کرے گا، اپنے اندر سما لے گا، کیونکہ کتابوں کے اندر جو الفاظ ہیں اس کے اندر بھی تو نور ہوتا ہے۔ جب دل میں آپ کے نور ہوگا تو نور نور سے میچ کرے گا۔ اب چونکہ دل میں نور نہیں ہے تو وہ آبزرو نہیں ہوتا، سامنے جو ہے یاد کرنے سے بھی یاد نہیں ہوتا، اسی لیے یہ تمام گناہ نہیں چھوٹتے ہیں جب دل میں نور روشنی ہوگی اور گناہ اندھیرا ہے۔ روشنی ہوگی تو اندھیرا بھاگے گا، گناہوں کا اندھیرا بھاگے گا، لیکن جب روشنی اندر ہے ہی نہیں تو گناہ تو اندھیرا تو اور بڑھے گا، گناہ تو کرتے کرتے اور سیاہ ہو جائے گا دل بالکل۔ تو اس کا انشاءاللہ آج سے آپ کو خیال کرنا ہے۔ انشاءاللہ 3 تسبیحات صبح اس ٹائم پڑھ سکتے ہیں آپ، ورنہ تو پھر اٹھو گے تم اس ٹائم پہ 7-8 بجے اٹھو گے، فوراً پھر بھاگم بھاگ آؤ گے، فارغ ہو کر کے فوراً ناشتے پانی تمام چیزیں ہیں اس سے فارغ ہو کر کے فوراً آپ مدرسے آؤ گے بھاگا دوڑی کر کے، تو اس میں آپ کیا تسبیحات پڑھو گے؟ یہ تو آپ کو، ہم تو تہجد کی بات کرتے ہیں لیکن کیا کریں، حالات ایسے ہیں کہ تہجد کوئی جب فرض نمازی چھوڑ رہے ہیں تو بتائیے تہجد کی بات کہاں سے کریں؟ یہ بڑی افسوس کی بات ہے بہت زیادہ، اس لیے آپ سب لوگوں کو خاص طور سے 3 تسبیحات کا ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ جی ہوگا نہیں ہوگا بتاؤ؟ 3 تسبیحات کا ذکر کریں گے؟ دیکھیے ہدایہ اولین کتاب الحج باب الاحرام، کتاب الحج کے اندر آپ کے سامنے مسائل بیان کیے گئے، اور مسائل کے اندر سب سے پہلے عمرہ کرنے کا طریقہ بتایا گیا، جس کے اندر 4 کام تھے، پہلے احرام، پھر طواف، پھر سعی صفا مروہ کی، اور چوتھا بالوں کو کٹانا یا مرد ہیں تو بالوں کو منڈانا، اور اس کے بعد آرام سے نکل گئے، یہ عمرہ ہو گیا۔ اس کے بعد حج کی 3 قسمیں بیان کی، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ حج افراد خالص حج، ایک احرام اور اس احرام سے خالص حج عمرہ کا نہ کرنا، اور حج تمتع حج بھی کرنا ہے عمرہ بھی کرنا ہے، لیکن عمرے کا احرام بندھے گا، عمرہ پورا کیا جائے گا، احرام کھول دیا جائے گا۔ پھر حج کا وقت آئے گا 8 ذی الحجہ یوم الترویہ، وہاں سے حج کا احرام بندھے گا، اور اس کے بعد 5 دن حج کے ہیں، اور اس میں سے تیسرے دن ہی یعنی 10 ذی الحجہ کو ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر احرام کو کھول دیا جائے گا۔ تو 2 کام ہیں، حج اور عمرہ، 2 ہی احرام ہیں۔ حج قران ایک احرام باندھیں گے دونوں کی نیت کر کے، عمرے کی بھی اور حج کی بھی، تو عمرہ کر کے احرام نہیں کھولیں گے بلکہ پورا حج کر کے احرام کھلے گا، دونوں کام ایک ہی احرام سے کرنے ہوں گے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جا رہی تھی، چاہے حج افراد ہو یا حج تمتع ہو یا حج قران ہو، ان سب کی تفصیل 8 ذی الحجہ سے شروع ہوگی۔ 7 ذی الحجہ کو امام جو ہوگا وقت کا امیر الحج، حج کا امیر بیان دے گا، اس میں مسائل سکھائے گا، اور 8 ذی الحجہ کو ہمیں احرام باندھ لینا ہے اگر نہیں بندھا ہوا ہے، اور بندھا ہوا ہے جیسے کہ حج قران میں عمرہ کر کے احرام نہیں کھولیں گے تو بندھا ہوا ہے تب بھی یہاں مکہ سے ہم مینا پہنچیں گے، 8 ذی الحجہ کو مینا پہنچیں گے، اور یہاں 5 نمازیں پڑھیں گے۔ وہ کس طرح؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر۔ تو فجر کا مطلب یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ آ چکی ہے، 5 نمازیں مینا میں ہو گئی ہیں۔ اب مینا سے روانہ ہو جائیں گے صبح میں اپنے حساب سے، اور میدان عرفات ظہر سے پہلے پہنچنا ہے۔ اب ظہر سے پہلے وہاں پہنچیں گے، اور وہاں جا کر کے اگر مسجد نمرہ میں جگہ مل جائے تو وہاں 2 نمازیں ایک ساتھ امام کے پیچھے، لیکن وہاں جگہ نہیں مل پاتی ہے تو اپنے خیمے میں ظہر میں، عصر میں پڑھیں گے، اور ظہر سے لے کر کے مغرب تک ہم وہیں پر رکیں گے۔ اور جب آپ یہ دیکھیں کہ مغرب کا ٹائم شروع ہونے والا ہے، تو غروب شمس ہو چکا ہے،
सूरज गुरूब हो चुका है, अब यहाँ से रवाना हो जाएं, मगरिब ना पढ़ें। मगरिब हमें मुजदलिफा में जाने के बाद पढ़ेंगे, तो मैदान अरफात से अब रवाना हो जाएंगे मगरिब में और इशा तक वहां पहुंचेंगे क्या नाम मुजदलिफा के अंदर। और मुजदलिफा में जाने के बाद पहले मगरिब फिर इशा वहां पर पढ़ी जाएगी। 2 नमाजें यहाँ जमा की गई थी और 2 नमाजें वहां पर जमा की जाएंगी। रात वहीं गुजारेंगे मुजदलिफा में। कंकरी भी लेंगे, 70 कंकरी तो लेनी ही पड़ेंगी। 70 से 10-5 कंकरियां फालतू ले लें, ताकि अगर हमारे हाथ से कंकरी गिर जाए मारते वक्त या मिस हो जाए तो उसको हम दोबारा कंकरी को उठा नहीं सकते, मकरूह है। लिहाजा नई कंकरी अपनी जेब से निकाल कर, या जो भी हम हिमयानी इस्तेमाल करते हैं जो बांधने की होती है, तो उसमें जो है तमाम चीजें रहती हैं हमारी, तो अपनी हिमयानी में से निकाल करके उस कंकरी को एक्स्ट्रा वाली को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ये हो गया। अब जो है यहाँ पर हम रात गुजरी, सुबह हो गई। सुबह में हम नमाज फौरन अजान के बाद ही पढ़ेंगे सब लोग। अब यहाँ पर जिक्र अस्कार करेंगे मुजदलिफा में। कब तक? जब देखें कि थोड़ा सा तुलुए शम्स का वक्त होने वाला, 10 तारीख यानी ईद का दिन आ चुका है आज। अब ईद के दिन सुबह में जब देखा कि तुलुए शम्स होने वाला है, वो जो 20 मिनट का टाइम है नमाज के ना पढ़ने वाला, वो शुरू होने ही वाला, उससे पहले यहाँ से रवाना हो जाएं। तो हम मुजदलिफा से रवाना हो जाएंगे मिना के लिए। तो 10 जिलहिज्जा जो ईद का दिन है वो हमारा मिना में होगा। और मिना के अंदर वहां पहुंचने के बाद हमें चंद काम करने हैं। सबसे पहला काम हमारा जमरा अक़बा की रमी, यानी बड़े शैतान को, 3 शैतान है वहां पर, उन तीनों को साथ साथ कंकरी मारनी होती है। लेकिन पहले दिन जो है मिना में आए हैं हम 10 जिलहिज्जा को, तो सिर्फ बड़े शैतान को कंकरी मारेंगे, छोटे और दरमियान वाले को नहीं मारेंगे। 7 कंकरी मारेंगे, हर कंकरी पर अल्लाह अकबर बोल बोल करके जो है मारना है। अब देखिए आप, कंकरी के बाद जानवर होना है ज़िबा, तो 10 जिलहिज्जा को सबसे पहला काम हमारा जमरा अक़बा, बड़ा वाला शैतान, उसको कंकरी मारना। और बड़े शैतान को कंकरी मार करके साथ दूसरा काम जानवर का ज़िबा करना। वो टाइम फिक्स होता है, जहां आपने पैसे वगैरह जमा किए होंगे कुर्बानी के, तो वहां कुर्बानी हो जाएगी। जब अंदाजा हो जाए कि हमारी कुर्बानी हो चुकी है, तो अब तीसरा काम बालों को कटा लेना। ये बाल कटेंगे, मस्तूरात के और मर्द हजरात के बाल मूंडे जाएंगे। ये सारे काम, 3 काम मोटे मोटे हैं। जमरा अक़बा की रमी, फिर जानवर ज़िबा, फिर अपने बालों को कटाना या मुड़ाना। तो रमी ज़िबा हल्क, रमी ज़िबा हल्क, ये तीनों काम इस तरह से ही करने, बेतरतीबी ना आगे पीछे नहीं करना है। तीनों काम से फारिग हो गए, दोपहर तक आप मान लीजिए फारिग हो गए, या पहले ही फारिग हो गए, घंटे 2 घंटे में फारिग हो गए, 10 बजे तक ही फारिग हो गए। अब आपके पास टाइम है आज 10 जिलहिज्जा में, तो आप ये कर लें कि आज, क्योंकि एक बहुत बड़ा फर्ज हमारा बाकी है। एक बड़ा फर्ज तो हमारा वुकूफ अरफा था, मैदान अरफात में ठहरना, वो तो हमारा हो गया। एक बड़ा फर्ज है तवाफ ज़ियारत। तवाफ ज़ियारत ये बहुत बड़ा फर्ज है, लिहाजा इस फर्ज को हम अदा करेंगे। 10 जिलहिज्जा में कर लें टाइम मिले तो, या 11 में कर लें टाइम मिले तो, 12 की मगरिब से पहले पहले हमें इन 3 दिनों के अंदर ये करना ही है। बेहतर है कि आज ही आपके पास टाइम है, सारे काम आप कर ही रहे हैं, आप मक्का जाइए और मक्का जाकर के तवाफ ज़ियारत कर लीजिए, 7 चक्कर और 2 रकात नफिल वाजिब वाली, वो जो मकाम इब्राहिम के सामने खड़े होकर पढ़ी जाती है। तो ये अब इस काम को पूरा आप करके आ जाइए। जब आप तवाफ ज़ियारत के लिए गए हैं तो वही सई भी आप कर लीजिएगा, सफा मरवा की सई आप कर लीजिएगा। अब और अगर आपने शुरू में तवाफ किया था, जैसे ही आप पहुंचे थे 10 जिलहिज्जा को, 8 जिलहिज्जा को, अगर आपने तवाफ कर लिया था, तवाफ कुदूम कहते हैं उसे, शुरू का तवाफ, तो उस तवाफ के बाद अगर आपने सई सफा बैन सफा वल मरवा कर ली थी, लिहाजा अब आपको सई की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं की है तो अब इस तवाफ के बाद में आप सई भी कर लें। इससे फारिग होकर आपको यहाँ नहीं रुकना है, मगरिब से पहले पहले आपको रवाना हो जाना है मिना के लिए, क्योंकि 10 जिलहिज्जा आपका पूरा हो गया, काम भी पूरे हो गए। अब मिना में आप आ गए वापस। अब यहाँ पर 11 जिलहिज्जा, 12 जिलहिज्जा, इन या 13 जिलहिज्जा अगर रुके वहां पर मिना में, या तो 2 दिन रुकेंगे आप या 3 दिन रुकेंगे आप। 2 दिन रुकेंगे तो तीनों शैतानों को कंकरी मारनी है, 7 अगले दिन फिर ऐसे ही मारनी है। और अगर 13 को रुक गए
تو آپ کو وہاں بھی کنکری مارنی پڑیں گی. اس لیے ہم 70 کو لے کر کے چلے تھے. بائی چانس آپ کا 13 کو رکنا پڑ گیا تو 21 کنکری آپ کے پاس موجود ہیں. یہ ہے جی اس کی ترتیب. آپ کا حج پورا جو ہے ہو جائے گا اور آپ اپنا پھر مکہ آ جائیں اور مکہ میں آپ رہتے رہیں. احرام تو آپ کا کھل جائے گا آج ہی، یعنی 10 ذی الحجہ کو رمی ذبح حلق کرانے کے بعد اب احرام کھل سکتے ہیں. دیکھیے وَلَوْ رَمَاهَا، اور اگر کنکری کو ہمارا پہلا کام ہے 10 ذی الحجہ مزدلفہ سے آئے ہیں ابھی ہم، پہلا کام جمرہ عقبہ کی رمی، بڑے شیطان کو کنکری مارنا، تو کنکری مار رہے ہیں. تو کنکری مارنے کے مسائل دیکھیے. وَلَوْ رَمَاهَا، اور اگر کنکری ماری فوقعت قریب من الجمرہ، اور وہ جمرہ عقبہ جو شیطان والا پلر ہے، پلر وہ اس کے پاس میں جا کر کے گر گئی، بالکل پاس میں جا کر کے گر گئی، تو کہتے ہیں یکفیہ، کافی ہے. ٹھیک ہے جی، پاس میں جا کے گر گئی بس ٹھیک ہے. لیکن اگر دور گری وَلَوْ وَقَعَتْ بَعِيدًا مِنْهَا لَا يُجْزِي، اور اگر دور گری ہے کنکری تو کافی نہیں ہے، دوبارہ مارنی پڑے گی. اسی لیے ہم نے ایکسٹرا 10-5 رکھی ہوئی ہیں. اگر ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً ہی اس کام کو کریں، دوسری کنکری نکال کر کے اس کو ماریں. اب کنکری کم ہو جائیں گی، ہم اگر ہم وہ ایکسٹرا کنکری نہ لاتے تو پھر یہ ہماری کم پڑ جاتی. دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑے سے ہوشیار قسم کے، مسخرے قسم کے ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، 7 کنکری مارنی ہے، 7 ہاتھ میں لی اور ایک ساتھ ماری پھینک کر کے، لو جی ہماری 7 ہو گئی. یہ عقل مندی جو ہے نا، یہ اوور کانفیڈنس انسان کو لے ڈوبتا ہے. یہاں بھی لے کر کے ڈوب رہا ہے. وَلَوْ رَمَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ جُمْلَةً، اور اگر 7 کنکری پھینک کر کے مار دی ایک ہی بار میں، فَهَذَا وَاحِدَةٌ، تو یہ 7 کنکری مل ملا کر ایک ہی بنی. ماری 7 ہیں، بنی ایک ہے، کیونکہ ایک ہاتھ سے آپ نے 7 پھینکی ہیں. 7 ہاتھ سے 7 پھینکنی تھی، ہاتھ کا استعمال 7 مرتبہ کر کے 7 کنکریاں پھینکنی تھی. آپ نے ایک بار ہاتھ استعمال کیا اور اس کو آپ نے 7 کو ایک ساتھ پھینک دیا. لہذا یہ آپ کی ایک ہی کنکری ماری جائے گی. اب آپ کو دوبارہ سے 6 کنکریاں اور مارنی پڑیں گی. نہیں ماریں گے تو آپ پر جو ہے پھر اس کی سزا کے لیے تیار رہنا پڑے گا. آپ کی کنکری والا عمل ہوا ہی نہیں پورا. یہ ہے جی بات. دیکھیے وَيَأْخُذُ الْحِصَىٰ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ، فرما رہے ہیں لے لے گا کنکریوں کو جہاں سے چاہے، جہاں سے چاہے. کہاں سے؟ ہر جگہ تو نہیں مل سکتی. پہلے مل جایا کرتی تھی ہر جگہ پڑی ہوئی، کیونکہ اس کا میدان تھے، پہاڑی چھیتر تھے. اب چونکہ عمارتیں بنی ہیں تو اب انہوں نے مزدلفہ میں انتظام ہے، وہیں سے عام طور پر یہ ملتی ملاتی ہے. تو لہذا اگر کہیں اور سے بھی آپ کو مل رہی، مان لیجیے میدان عرفات میں آپ جو ہے وہاں پر بیٹھے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس میں کنکریاں پڑی، لو جی یہی کنکریاں آپ لے لو، اٹھا لو. آپ کیا دقت ہے، یہی کنکریاں اٹھا کے جیب میں رکھ لی. یا آپ مان لیجئے آپ کہیں گھومنے پھرنے کے لیے گئے تھے، ابھی حج کا موقع شروع نہیں ہوا، اب کہیں گھومنے پھرنے کے لیے آپ گئے تھے، آپ کہیں گھومنے پھرنے کے لیے گئے تھے، غزوہ خیبر کی جگہ ہے وہاں دیکھنے گئے تھے، یا کچھ اور بھی جگہ بہت ساری، آپ جو ہے طائف گئے تھے گھومنے کے لیے. اس طرح سے تو لوگ گھومتے بھی ہیں جب تک حج کا دن شروع نہ ہو، تو آپ وہاں سے لے آئیے. بہرحال جہاں سے چاہے کنکری، یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہیں سے لی جائیں گے، لیکن آسانی ہے کہ عام طور پر لوگ مزدلفہ ہی سے لیتے ہیں. یہ آج کی بات کر رہا ہوں، کل کو اگر کوئی اور سسٹم بن گیا وہاں تو وہ بھی جائز ہوگا. کل کو وہ کہنے لگے صاحب ہم نے اس کی ایک خاص جگہ بنائی ہے وہاں سے لیں گے آپ، تو وہیں سے لی جائے گی. مرضی ہے. لا من عند الجمرہ، لا من عند الجمرہ، نہ کہ جمرہ کے پاس سے. جمرہ مطلب جہاں جمرہ عقبہ ہے، بڑے شیطان والا یہ شیطان ہے، وہاں پر 3 شیطان ہیں، تو آپ شیطانوں کے پاس سے جہاں لوگ ان کی کنکری پھینک کر کے مار رہے ہیں، ان کنکریوں کو اٹھا کر کے آپ ان کو استعمال کر رہے ہیں. کبھی ہم تو نہیں لیتے، ہم تو وہیں جائیں گے جہاں شیطانوں کو مار رہے ہیں کنکری، ان کی کنکری لگیں گی، نیچے گریں گے، ان کو اٹھا کر استعمال کر لیں گے. فإن ذلك یکرہ، اس لیے کہ یہ مکروہ ہے، بلکہ فإن ذلك یکرہ پڑھیں آپ، زیادہ بہتر یہی ہے یکرہ، اس لیے کہ یہ مکروہ قرار دیا گیا، مردود ہے، مکروہ ہے یہ عمل کہ آپ ان کنکری ماری ہوئی پھینکی ہوئی کنکری کو اٹھا کر کے استعمال کریں. آپ کو کہیں اور سے لینی پڑے گی. جمرے کے پاس سے نہیں، شیطان جو ہے 3 ہی کہتے ہیں، جمرہ کہتے ہیں، ان تینوں شیطانوں کے پاس سے آپ نہیں لے سکتے ہیں. دیکھیے
وَيَجُوزُ الرَّمْيُ بِكُلِّ مَا كَانَ مِنَ الزَّائِلِ الْأَرْضِ عِندَنَا خِلَافِ الشَّافِعِيِّ رحمہ اللہ، فرماتے ہیں جائز ہے کنکری مارنا ہر اس چیز سے جو کہ زمین کی جنس سے ہو. زمین کی جنس کی جو جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ کنکری کے روپ میں استعمال کر سکتے ہو. خلافاً للشافعی رحمہ اللہ، لیکن امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو صرف آپ اس کے اندر جو کنکری کہلانے کی مستحق ہے اسی کی جنس سے آپ استعمال کر سکتے ہیں. امام شافعی تھوڑے سے ٹائٹ ہیں اس میں. اب دیکھیے آپ زمین کی جنس سے کیا ہے؟ اینٹ ہے. اینٹ کے آپ نے 72 ٹکڑے کر لیے، 72 کہہ رہا ہوں 70 ٹکڑے کر لیے تو آپ رکھ لیجیے میں توڑ پھوڑ کر کے. ایک پتھر مل گیا آپ کو وہ اٹھا لیا آپ نے. کنکری مل گئی آپ کو، ٹھیکرا مل گیا آپ کو. مٹی سے جو گولی ٹائپ بنا لیتے ہیں، بالغ بچے بناتے ہیں، اس کو سکھا لیتے ہیں پھر ٹائٹ ہو جاتی ہے وہ. ان تمام چیزوں سے، ڈھیلے وغیرہ، ان جو کی ساری چیزیں زمین کی جنس سے ہیں. ان سے آپ ابھی تھوڑی کہ چپل مار دیا پھینک کر کے، جوتے مار دیے پھینک کر کے، یہ جوتے چپل جو ہیں یہ زمین کی جنس سے نہیں ہیں. ہاں اس طریقے سے ان سے بھی رمی نہیں ہو سکتی، نہ سونے سے، نہ چاندی سے، نہ لوہے سے. یہ اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہو سکتی ہے. ہاں صرف اور صرف رمی ہو سکتی ہے اینٹ سے، پتھر سے، کنکری، ٹھیکرا، مٹی کی گولی یا ڈھیلا یا استعمال کی وہ چیزیں جو زمین کی جنس سے کہلاتی ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے. امام شافعی تھوڑا سا یوں کہتے ہیں کہ وہ نہیں، اس طرح سے نہیں ہے مسئلہ. ایک منٹ، بس ہاں یہی ہے بس. امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہو اس طرح سے نہیں ہے. ان کا اختلاف ہے اس کے اندر. آگے دیکھیں. چلیے یہ ہو گیا جی. عبارت کہاں چلے گی؟ ہاں مل گئی. والحلق افضل، یہ کیا چیز ہے جی؟ الحلق کرانا افضل ہے. دیکھو رمی ہو گیا، کنکری مار لی ہے، کچھ رہ گیا کیا عبارت؟ دیکھیو کچھ چھٹ رہی ہے اصل میں، میں ڈھونڈ رہا ہوں. ہاں رہ گئی، دیکھو یہ ہے. قال ثم يذبح، پھر ذبح کرے گا. ان احبا، اگر چاہے. اگر چاہے سے کیا مطلب جی؟ اگر چاہے ذبح کرے گا، چاہے تو نہ کرے. اس کو بھی تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے. دیکھیے ایسا ہے، حج کی تینوں قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع. حج افراد کا بیان چل رہا ہے، خالص حج کا. تو حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہے، رمی اور حلق ہے. ذبح کو آپ چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، اور چاہیں تو آپ افراد میں، حج افراد میں قربانی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. اس کے علاوہ حج تمتع ہے. ہندوستان کے لوگ عام طور پر حج تمتع ہی کیا کرتے ہیں، اور حج قران تو بہت کم لوگ کرتے ہیں. مطلب بھاری ہے تھوڑا سا، وہ بہت زیادہ دن تک احرام میں رہنا پڑتا ہے، اور احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ بھاری رہتی ہیں. بہرحال حج قران ہو یا حج تمتع، جس کے اندر حج عمرہ دونوں ہوتے ہیں، چاہے ایک احرام سے حج عمرہ جیسے کہ حج قران، یا دو احرام سے حج اور عمرہ الگ الگ، ان دونوں میں قربانی کرنا واجب ہے. تو یہ چونکہ بیان چل رہا ہے حج کا، صرف حج افراد، اور حج افراد میں قربانی کرنا واجب نہیں. ہاں اگر چاہے تو کر بھی سکتا ہے. قال صاحب قدوری کہتے ہیں ثم یذبح ان حبا، امتحان میں آ سکتا ہے جی. پھر ذبح کرے گا اگر چاہے تو. اگر چاہے سے کیا مراد؟ جواب آئے گا کہ حج افراد والے پر قربانی واجب نہیں ہوتی، لہذا اگر وہ چاہے تو کرے، نہ چاہے تو نہ کرے. لیکن حج تمتع، حج قران والے پر قربانی واجب ہے، اس کے لیے چاہے کا لفظ نہیں ہے. اگر قربانی نہیں کی تو دم واجب ہو جائے گا، نقصان ہوگا. ثم یحلق یا ثم یحلق، پھر وہ حلق کرائے گا. او یقصر، یا وہ قصر کرے گا. یا تو حلق کرے گا یا قصر کرے گا. دیکھیے عورتوں کے لیے تو قصر ہی ہے. قصر مطلب کوروے کی برابر بال ان کے لٹ میں سے کاٹ دیے جائیں. یہ ہے جی بات. اسی میں آپ یہ دیکھیں، ایک روایت میں آپ کو سمجھا دوں، آئندہ چل کر کے ایک روایت ہو سکتا ہے آئندہ آپ کے سامنے آئے تو آپ کا اس سے ذہن گھوم جائے گا.
वो कैसे घूमेगा? रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद, विसाल के बाद अज़वाज मुताहरात के बाल छोटे होते थे, हत्ता के कानों की लो तक भी आ जाया करते थे। ये भी जरूरी नहीं, बिल्कुल नाप तोल करके, यानी बहुत ज्यादा वो बालों को काटती थी। तो इससे जहन खराब होता है। लो जी, हुजूर की बीवियां हैं और बालों को काट रही हैं, तो इस रिवायत से जहन खराब हो जाएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां बालों को कैसे काट सकती हैं और उनके बाल इतने छोटे किस तरीके से हो सकते हैं, हालांकि मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। तो इससे औरतों का जहन खराब होता है। वो समझती हैं कि जब ये काट सकती हैं तो हम भी काटेंगे, लिहाजा ये भी फैशन में बाल काटना शुरू कर देती है। रिवायत में मुस्लिम शरीफ की रिवायत पेश करती है। आप जवाब सुन लीजिए इसका। ये असल में बात ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद में उम्रा किया करती थी अज़वाज मुताहरा, चूंकि उम्रा बहुत किया करती थी। अब आप बताइए, जब उम्रा ज्यादा किया जाएगा, आपने एक बार उम्रा कर लिया तो एक पौरवा बाल काट दिए गए, ठीक। अब आपने फिर कर लिया तो फिर आपके बाल जो है एक पौरवा बाल कटेंगे, फिर कर लिया आपने, फिर कटेंगे। अब एक एक इंच जो ऊपर को होते जा रहे हैं। अब मुझे बताइए, अगर आपने 20 उम्रे कर लिए तो 20 इंच तो बहुत होता है, तो बाल छोटे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? लेकिन ये वो वाले बाल थोड़ी हैं जो फैशन में जो है बाल कटा करके छोटा कर देते हैं। तो उस रिवायत से धोखा लगता है। हजरत आयशा के मुतालिक वो रिवायत है कि बाल बहुत छोटे हो जाते थे, बाल कटाती थी, लेकिन उस रिवायत की तफसील यह है कि उम्रे के मौके पर जब एक एक पौरवा बाल बार बार कटेंगे तो उससे बाल छोटे होंगे कि नहीं होंगे? लिहाजा उस वक्त में उम्रे के मौके पर उनके बाल बड़े छोटे मालूम होते थे, और वजह क्योंकि एक एक पौरवा हर उम्रे में बाल कटते जा रहे हैं। ये है उसका जवाब। अब ये थोड़े कि साहब वो हुजूर की बीवियां तो बाल कटाया करती थी, कान की लो तक उनके बाल आ जाया करते थे, लिहाजा हम भी जो है मतलब कटा लें। हराम है जी बाल कटाना, सिवाय हज उम्रा के मौके के अलावा। मस्तूरात के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बेचना भी हराम है, बाज औरतें बालों को बेच देती हैं, बेचना भी हराम है, इसलिए कि बालों को बेचा नहीं जाएगा, ना मर्दों के ना और औरतों के। ये भी आप समझ लीजिए। तो बहरहाल ये देखिए, सुम्मा यज़बहु इन हब्बा, फिर ज़िबा करेगा अगर चाहे तो मतलब हज इफराद वाला है, इसने उम्रा किया ही नहीं, ना इसकी उम्रे की नियत है, ये सिर्फ हज करने के लिए आया, हज करके वापस हो जाएगा, तो इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, अगर चाहे तो करे। लेकिन हज तमत्तु वाला उम्रे के लिए भी आया है और हज के लिए भी आया है, दो हराम से दो काम करेगा। हज क़िरान वाला उम्रे के लिए भी आया है, हज के लिए भी आया, दोनों काम करेगा, लेकिन एक हराम से करेगा। तो इन पर जो है दोनों पर, हज तमत्तु हज क़िरान वाले पर कुर्बानी वाजिब है, हज इफराद वाले पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो ये बयान चूंकि चल रहा हज इफराद का, खालिस हज का, इसलिए यहाँ पर इन अहब्बा आया है। उसके बाद सुम्मा यहलुकु, हलका यहलुकु हल्क करना, मूंदना, ये मर्दों के लिए है। देखिए मर्द भी बाल कटा सकते हैं, गुंजाइश उनके लिए भी है, कसर कराने की गुंजाइश, एक पौरवे के बराबर ये भी अपने बाल काट लें, इसकी गुंजाइश है, लेकिन ये बेहतर नहीं, इनका एक पौरवे के बराबर नहीं है, इनका चौथाई कटता है। मर्दों का जो है चौथाई का हिसाब है, हाँ, और औरतों की तरह एक पौरवे वाला बयान जो है इनका नहीं है, इनका तो भाई चौथाई के बराबर ही बाल काटने पड़ेंगे। लेकिन बेहतर यही है कि वो भी बालों को मुंडवा ले, मुंडवाना ये चीज ज्यादा बेहतर है मर्द हजरात के हक में। औरतों के लिए तो ये चीज है ही नहीं, उनके लिए एक पौरवे के बराबर ही होगा। अच्छा जी, एक मिनट। एक रिवायत के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्क कराने वाले, बालों को मुंडाने वाले, गंजे होने वाले हज उम्रे के मौके पर उनके लिए 3 मरतबा दुआ फरमाई थी, और जो कटाते हैं बाल सिर्फ चौथाई वाला जो मसला है, तो उनके लिए 1 मरतबा दुआ दी थी। इसीलिए चूंकि अफजल ये है, बाल कतरवाना अफजल मर्दों के लिए नहीं है, और उल्टा कर दो, औरतों के लिए बाल मुंडाना जायज ही नहीं है, इनके लिए एक पौरवे के बराबर ही बालों को कटाना है। ये है जी। चलिए बात समझ में आ गई जी? देखिए
वल-हल्क़ु अफ़ज़लु, और हल्क करना ही अफजल है। और उसकी वजह यह है कि आपने फरमाया 3 मरतबा फरमाया, अल्लाह रहम फरमाए बालों को मुड़ाने वालों पर, अल्लाह रहम फरमाए। फिर 3 मरतबा इनको कहने के बाद फिर फरमाया कि जो कसर करते हैं चलो उन पर भी अल्लाह की रहमत हो। तो जाहिर सी बात है कि 1 मरतबा बालों को कटाने वाले पर, चौथाई बालों को, और 3 मरतबा उन लोगों को कि जो बालों को मुड़ाते हैं। तो ये मर्द हजरात का मसला है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये है जी। तो कहते हैं वल हल्क़ु अफ़ज़लु, और हल्क कराना ही अफजल है, ज्यादा बेहतर है। लेकिन कितना होगा हल्क? हल्क होगा कितना? अब उसकी तफसील देखिए आप। वयक्तफी या वयुक्तफा फिल हल्क़ी बिरुब'i रासी इतिबारन बिल मस्ही, फरमाते हैं काफी हो जाता है हल्क कराने में मर्दों के लिए 1/4 सर, कयास करते हुए मसेह पर। मसेह पर 1/4 मसा फर्ज है, आप जानते हैं। तो 1/4 सर का मसा फर्ज है, तो अगर बालों के 1/4 हिस्से को काट दिया जाए, जितने बाल सर पर हैं उसके 1/4 हिस्सा काट दिया जाए, तो मर्द हजरात के लिए काफी हो सकता है। 1/4 से कम वाला काफी नहीं। लेकिन वहल्कुल कुल्ली औला, सारे बालों को मुड़ा देना यही अफजल है, औला है। इसीलिए आम तौर पर लोग सारे के सारे मर्द बालों को मुंडाते ही हैं। ऐसा कोई शायद होगा लाखों में एक जो बालों को कटाता हो, 1/4 सर के हिसाब से वो कटाता हो, इसलिए जो है इस तरह का मसला नहीं है आमतौर पर। चलिए बहरहाल, चलिए यहां से फिर इंशाअल्लाह। अब जब बाल देखो, 3 काम याद रखें आप आज के 10 ज़िलहिज्जा ईद के दिन के 3 काम। पहला काम कंकरी मारी, 7 कंकरियां मारी थी। उसके बाद जानवर ज़िबा, और ज़िबा करने में तफसील है। हज इफराद वाले पर कुर्बानी ही नहीं है, अगर कर ले तो अच्छा है। हज तमत्तु, हज क़िरान जो हम लोग करते हैं हिंदुस्तान वाले जाकर के यहाँ से हज तमत्तु करते हैं आमतौर पर, तो उनके लिए कुर्बानी वाजिब है। और कुर्बानी वाजिब होती है तो उसमें फिर हम कुर्बानी का टाइम फिक्स होता है, उस वक्त तक बालों को ना मुड़ाएं जब तक कि कुर्बानी का टाइम ना हो जाए। अब कुर्बानी हो गई तो तीसरा काम उस दिन का बालों को कटाना मुड़ाना, वो सबके तफसील आपके सामने बयान कर चुका हूं। अब ये हो गया। उसके बाद फरमाते हैं अब हम हलाल हो जाएंगे। हलाल हो जाएंगे यानी हलाल का मतलब है कि एहराम खोल सकते हैं। अब एहराम खोल दिया जाएगा।